ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سرجن کیپٹن غلام ذکیر صاحب. تو آئیے جانتے ہیں ان سے کون سی پارٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کیا پارٹی ہے ان کی، اس کے بارے میں ان سے ہم جانتے ہیں. پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی پارٹی کا نام کیا ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بنائیے. پارٹی کیسے بنی یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے بنائی یہ پارٹی اور کن کن لوگ وہ آپ نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. آئی اپریشیٹ لائیو سوشل ہب. تو میری پارٹی کا نام ہے پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹیرین. میں اس پارٹی کا فاؤنڈر چیئرمین ہوں اور میرے ساتھ میرے جو پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیں کرنل محمد افتخار نوری صاحب، اور ہماری پارٹی کے جو سیکرٹری ہیں موجودہ وہ ہیں سید محمود حسین شاہ. تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں کس قدر پولرائزیشن ہے. گزشتہ 77 ایئر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں غریب جو ہے غریب تر ہو گیا اور امیر امیر ترین ہو گیا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم سارے دوست مل کر بیٹھے، مشاورت کی، ملک کے اندر بھی مشاورت کی اور ملک سے باہر کے دوستوں سے بھی مشاورت کی. تو ہم نے یہ نام تجویز کیا مل کر، اور یہ ہم نے جو پارٹی بنائی ہے یہ ان دی پبلک انٹرسٹ اینڈ مور دین دیٹ ان دی نیشنل انٹرسٹ اس پارٹی کا وجود عمل میں لایا گیا ہے. اس پارٹی کی بنیاد 5 T's پر رکھی گئی ہے. 5 T's میں جو پہلا ٹی ہے وہ ہے ٹروتھ، سچائی. سچائی کا بول بالا ہونا اس ملک میں انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے اور دھوکہ دہی کر رہا ہے. دوسرا جو ٹی ہے اس کا وہ ہے ٹرسٹ. باہمی اعتماد کا بڑا فقدان ہے. تو ہم دوسرا ٹی ہے ٹرسٹ، کہ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں، ایک دوسرے پر اعتماد کو بحال کریں اور ملک کی ساکھ کو بحال کریں. تیسرا ٹی ہے ٹرانسپیرنسی، کرپشن سے پاک معاشرہ. ہر کام میں، ہر ادارے میں شفافیت ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. سے نو ٹو کرپشن. چوتھا ٹی ہے ٹالرنس. ہمیں سب کو احساس ہے اس بات کا کہ اس ملک میں ٹالرنس کا فقدان ہے. اتنی عدم برداشت ہے کہ کوئی آدمی کسی کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چلتے ہوئے کسی کا ہاتھ لگ جائے اسے برداشت نہیں کر رہا، کوئی گاڑی کھڑی کر دے تو اس کو مارنے پہ تلا ہوا ہے. اور آخری ٹی ہے، 5واں ٹی جسے ہم کہتے ہیں، وہ ٹائز آف بردرہوڈ، کہ ہم تمام اکائیوں میں اتفاق، اتحاد، مذہبی یگانگی مسلمانوں میں اور تمام غیر مسلموں میں، اقلیتوں میں جنہیں ہم کہتے ہیں. تو یہ پارٹی کا جھنڈا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس میں ہم نے 2 کلر دیے ہیں، ایک سبز ہے اور ایک ہے بلو. سبز جو ہے وہ رنگ خوشحالی کو ظاہر کرتا ہے، اور جو بلو رنگ ہے وہ اسٹیبلٹی آف دی کنٹری، یہ اسٹیبلٹی کو ظاہر کرتا ہے. پھر ہم نے اس میں 7 اسٹار دیے ہیں. یہ 7 اسٹار جو ہیں یہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مقدار میں ہیں. ہمارے یہاں اقلیتوں کی جو تعداد ہے 1% سے بھی کم ہے، لیکن ان کے حقوق 100% ہے. تو ہمارا جو کام ہے بنیادی طور پر تعلیم، صحت، روزگار، مہنگائی کا خاتمہ، پاورٹی ایلیویشن اور امپاورمنٹ آف دی وومن امپاورمنٹ پہ ہم بہت کام کر رہے ہیں کہ خواتین کو خود مختار بنانا ہے. ایک خاتون خانہ پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے تو وہ پورے خاندان کو بناتی ہے. فیوچر بلڈر ہے، وہ قوم کی ماں ہے. تو ہمیں حوا کی بیٹی کو مضبوط کرنا ہے، اسے خود مختاری دینی ہے، اسے مساوی حقوق دینے ہیں، اس میں وراثت کے حقوق دینے ہیں، اسے سارے حقوق دینے ہیں. سوشل انجسٹس کو ہم نے ختم کرنا ہے.
जेंडर इनजस्टिस को हमने ख़त्म करना है, हमने सबको साथ लेकर चलना है। ये जो फ्यूचर बिल्डर है, ये हमारे जो बच्चे हैं, ये मुल्क के जो बीमार हैं, उनकी सही तालीम और तरबियत करनी है। एक अच्छी माँ ही बच्चे की अच्छी तरबियत कर सकती है, और अंग्रेज़ी में कहते हैं ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। तो हमारा एजेंडा एक ही है सिर्फ कि नो कमेंट्स ऑन अदर्स डूइंग। हमने किसी के किए पर, कर गुजरे होने पर, कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस पर कोई कमेंट्स नहीं करने। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करेंगे, हम उस पर बात करेंगे। तो हमने ये बीड़ा उठाया है कि जिस तरह पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना और इस मुल्क की तकदीर बदल गई और दुश्मन कुव्वतें जो थी उनकी आंखें मैली हो गईं और किसी को जुर्रत नहीं हुई कि वो हमें मैली आंख से देखे, इसी तरह मैं और मेरे साथी हम सब ये चाहते हैं कि हम इस मुल्क की तकदीर को बदल दें, इस मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा कर दें, इस मुल्क से तालीम के फुकदान को ख़त्म कर दें। आई वांट टू सी एवरीबॉडी, एवरी चाइल्ड गोइंग टू स्कूल बाय 2030 इंशाअल्लाह। हमारा ये प्लान है कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें, हमारे बच्चे रोज़गार हासिल करें, हमारी बच्चियां रोज़गार हासिल करें। हमने अपनी इस पार्टी के थ्रू एक प्रोग्राम शुरू कर रखा है जिसके तहत हम उन नौजवानों को जो अपनी मदद आपके तहत काम करना चाहते हैं, कर्ज़ हसना की स्कीम शुरू की है। सब ये बताइएगा कि आपने पार्टी बनाई, तो अभी तक आपकी पार्टी ने क्या काम किए हैं और क्या काम आप लोग कर रहे हैं, करने जा रहे हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। हमारी पार्टी ने जो अब तक काम किए हैं, हमारी पार्टी 28 मई को मारज़ वजूद में आई थी और वो दिन यौम तकबीर था और उस यौम तकबीर ने मुल्क की तकदीर बदल दी थी। तो हमने भी बीड़ा उठाया था कि हम भी इंशाअल्लाह आप तमाम हज़रात के ताउन से इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। तो मेरा सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा कहना ये है कि हम तमाम अदारों का एहतराम करें और तमाम अदारों को साथ लेकर चलें। सिविल सोसाइटी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, कम्युनिटी के वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा, तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा, नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा, ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा मामलात में शामिल करें ताकि सब मिल बैठ कर एक मुट्ठी की तरह इस मुल्क को मजबूत करें और इसके काम को, मुल्क के काम को, मुल्क की तरक्की को आगे लेके जाएं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। तो हम जो अब तक काम कर चुके हैं, मैंने जैसे कर्ज़ किया कि हमने कर्ज़ हसना का प्रोग्राम शुरू कर रखा है। तो हम लोगों को जो हो सकता है, पहले हमने हमारी जो ये पार्टी है इसकी बुनियाद हमने कराची से रखी है। कराची जो है वो मुल्क की सियासत को चलाता है, कराची ही है जिससे मुल्क के सियासतदान बनते हैं, कराची ही है जिससे मुल्क के वज़ीर आज़म बनते हैं, कराची ही वो शहर है जिसने इस पूरे मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम कर रखा है। तो इस कराची से हमने इस काम को शुरू किया है कि पहले हम कराची और कराची के बासियों की हालत को तब्दील करें, यहाँ तालीम के मेयार को बढ़ाया जाए, तालीम के फुकदान को ख़त्म किया जाए, जो सेहत की सहूलतें हैं उनको बेहतर किया जाए पूरे सिंध में और फिर पूरे पाकिस्तान में। आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक हम इस काम को बढ़ा सकते हैं। तो पहला काम जो हमने किया है वो ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि हम हंगर, वाटर और सेहत पे काम कर रहे हैं। तो हंगर पर तो पूरी दुनिया में हमारे जो दोस्त हैं उनकी NGOs हैं और उनके साथ मैं भी एक कंट्री डायरेक्टर हूँ। तो हमने दुनिया भर में जैसे रोहिंग्या के मुसलमान थे, उनको ज़रूरत थी खुराक की, तो ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन जो वर्ल्ड वाइड एक अदारा है जो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के लिए, एहसास इंसानियत रखता है और इंसानियत के लिए काम कर रहा है। तो हम वहाँ पहुँचे हमारे साथी और वहाँ हमने ग़िज़ाई इमदाद दी, ख़ैमे दिए। इसी तरह तुर्किया में जब ज़लज़ला आया तो वहाँ भी हमारे लोग, वो हमारे जो ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन के चेयरमैन है शेख इकबाल साहब, वो और उनके साथी वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ उन मुसलमानों की मदद की। यही नहीं, पाकिस्तान का ज़लज़ला हुआ अक्टूबर का 2008 का, तो उसमें भी हमने और हमारी टीम ने
میں خود ایک جنرل سرجن ہوں، تو پورے سرجنز کی ٹیم گئی، اس میں ڈاکٹر بقائی مرحوم اور بہت سارے سرجن تھے، آرتھوپیڈک اور سب. ہم نے جا کر تقریباً 50 لاکھ کی ادویات ہم نے تقسیم کی، اور ہم مارگلا ہل سے لے کے ہٹیا مالا تک گئے پورے آزاد کشمیر میں. پانی کی سہولتیں فراہم کی، غذائی سہولت فراہم کی، خیمے دیے، بستر دیے جو ہم کر سکتے، اور جہاں ضرورت تھی ہماری میڈیکل کی وہاں سرجریز کی. اور آزاد کشمیر کی حکومت ہمارے ساتھ تھی. آزاد کشمیر کی وہ ہیڈ کوارٹر جو تھا ہمارا آرمی ہیڈ کوارٹر، وہ ہمارے ساتھ تھا. انہوں نے کہا کہ آپ ہماری جگہ استعمال کریں، تو ایک ہیلی کاپٹر بھی ہمارے پاس تھا. تو ہم نے یہ کام کیا. اس کے ساتھ آپ کو اندازہ ہے کہ پانی لائف ہے، واٹر از لائف. تھر کا ہے وہ علاقہ جہاں پانی بالکل نہیں ملتا. ہماری اس ہیومن نیسیسٹی فاؤنڈیشن نے تقریباً 300 سولر واٹر پروجیکٹ بشمول RO واٹر پلانٹس، جس کی مالی اگر آپ وہ مقرر کریں تو کم سے کم ایک سولر واٹر پروجیکٹ 5 لاکھ سے زیادہ کا لگتا ہے، اور اگر RO پلانٹ کے ساتھ لگائیں تو وہ 2.5 ملین سے 3.5 ملین تک لگتا ہے. تو الحمدللہ اس ہیومن نیسیسٹی فاؤنڈیشن نے پورے سندھ میں واٹر پروجیکٹ لگائے ہیں. ہم نے ایمبولینس سروس شروع کی ہے ڈسٹرکٹ کوٹری سے، پورے تھر میں کام کر رہی ہے، پورے سندھ میں کام کر رہی ہے. ہمارا ایک ہسپتال ہے ہمارے دوست کا، چودھری اسماعیل کا. اس ہسپتال سے ہم تمام نیڈی پیپلز کو مفت ادویات فراہم کر رہے ہیں. آنکھوں کے تمام آپریشن فری کر رہے ہیں، آنکھوں کے چشمے ان کو دے رہے ہیں، ہم ان کو لینز لگا کر دے رہے ہیں. پنجاب میں ہم نے مانگا منڈی میں ایک بہت بیسک ہیلتھ یونٹ ہے 7 ایکڑ پر، اس کو ہم نے آن کیا ہے. وہاں RO پلانٹ لگایا ہے بہت بڑا. وہاں ساری میڈیسن ہیومن نیسیسٹی فاؤنڈیشن دیتی ہے. اور ابھی ہم وہاں کنویں لگا رہے ہیں، پورے ملک میں لگا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بالکل مصمم ارادہ کیا ہے کہ ہم کراچی شہر کے ہر اس کونے میں، ہر گلی میں، ہر جگہ جائیں گے جہاں انسانی ضرورت ہے اور جہاں انسانوں کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہو. تو انشاءاللہ ہم کراچی میں بھی ہسپتال اور یہ ایمبولینس سروس شروع کریں گے. اور ادویات ہم پہلے سے یہاں دے رہے ہیں، آنکھوں کی سرجریز بھی یہاں فری ہو رہی ہیں. تو اب ایک ملٹی ڈائمینشنل اور ملٹی فیکٹوریل ایک ہاسپٹل انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، جہاں پر سارے ڈسپلنز ہوں گے، آرتھوپیڈک، وہ اور گائنی آپس، جنرل سرجری، ENT، آئی، یہ سارا کے سارے ایک کمپلیکس ہوگا. اس میں ہمارے ساتھ دیوان گروپ کے دیوان محمد عمران ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ ہر کام میں ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس پارٹی کو اس وقت تک اتنی پذیرائی ملی ہے کہ سندھ کے ہر شہر سے، ہر قصبے سے، پنجاب کے ہر شہر سے، ہر قصبے سے لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، مل رہے ہیں، قافلے کے قافلے آ رہے ہیں. اور پورے پنجاب میں، اور ہم نے بلوچستان میں بھی اس پارٹی کو لے کر چلے ہیں. تو قلعہ عبداللہ میں ہمارے لوگ موجود ہیں، اسی طرح گلگت بلتستان میں ہمارے لوگ موجود ہیں، اور KP میں بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو مانسیرا، ایبٹ آباد اور بالا کوٹ. تو الحمدللہ ہم اپنے تئیں پورے ملک میں اس بات کو لے کر چل رہے ہیں کہ ہم کس طرح اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم کس طرح عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم کس طرح اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دے سکتے ہیں، ہم کس طرح اپنے نوجوان کو اسکل دے سکتے ہیں، ہم اس کو کس طرح روزگار فراہم کر سکتے ہیں، اور اس کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں کہ وہ ملک کے اندر بھی پاکستان کے لیے کام کرے، اور ملک سے جب باہر جائے تو وہ اس کی معاشی صورتحال بھی بہتر ہو، اس کے گھر کی صورتحال بھی بہتر ہو، اور ریمیٹنس کے ذریعے پاکستان بھر کی معاشی صورتحال بہتر ہو. اور اس وقت تک کے جو اشاریہ ہے معاشی، اندازہ ہوگا آپ کو کہ ہمارے اس وقت بہت ہی مثبت اشاریے چل رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں اس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے، تو اس ملک کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ کریں، ابھی کریں، آج کریں، اور کل بھی کریں، اور کل آنے والوں کے لیے کچھ کر کے جائیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، تعلیم کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے آپ سے کہ تعلیم کے لیے آپ نے بات کی لوگوں کی، تو اس میں آپ نے کیا کام کیا ہے؟ کوئی اسکول آپ لوگوں نے بنائے ہیں؟ کہاں ہیں؟ ان کی فیسز وغیرہ کیا رکھی ہیں آپ نے؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ اس کے مثال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارا جو ہے بالکل کھلے دل سے ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھی ہیں، ہم نے اسکول آن کیے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا دیوان عمران نے کچھ اسکول یہاں پر دھوراجے میں آن کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھی تھے مرحوم گل حمید منصوری، تو بہت سارے اسکول راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں انہوں نے آن کیے تھے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تقریباً 30,000 بچے ان اسکول میں زیر تعلیم ہیں، اور جو لوگ اس تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں، ہر ایک نے 2 بچے، 5 بچے، 10 بچے، ان کے تمام اخراجات ہائی اسکول تک اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں۔ اس میں مجھ جیسے ناچیز بھی شامل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی حال ہی میں ہم ملیر میں گئے تھے، ملیر ہائی سیکنڈری اسکول میں ہم نے وہاں اسکالرشپس اناؤنس کی تھی، اور ہم نے وہاں پر جو بچے میٹرک میں سیکنڈری اسکول سے بورڈ میں پہلی 3 پوزیشنوں پہ جتنے بچے پچھلے 5 سال کے تھے، ان سب کو 5,000 سے لے کر 3,000 روپے تک کیش انعامات ان کو دیے ہیں، ان کو موٹیویٹ کیا ہے، اور ان کو آگے بھی کہا ہے کہ جو بچے ایم کیٹ یا این ای ڈی کا کوئی ٹیسٹ انجینئرنگ کا کلیئر کرے گا تو انشاءاللہ اس بچے کی ہائر ایجوکیشن کے لیے یہ پارٹی اور یہ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اور ایک اور بڑی اچھی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس ملک کے لیے کہ پرائمری اسکول، پرائمری ٹیچرز یہ سب سے زیادہ قابل احترام اس لیے ہیں کہ یہ آپ کو جو قرآن پاک میں کہا گیا اقرا، یہ آپ کو پڑھائی شروع کراتے ہیں۔ ان کے لیے ہمارے ایک ساتھی ہیں ڈاکٹر عامر خان، وہ لنڈن میں رہتے ہیں، ان کی ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے ٹیچرز ویلفیئر اینجلز، اور یہ پاکستان میں انہوں نے پچھلے 8 سال سے بڑا کام شروع کیا ہے کہ پرائیویٹ ٹیچرز کا کوئی نہ تو ٹائم اسکیل پروموشن ہے، اور نہ ہی ان کو کبھی پینشن ملی ہے، اور نہ ملتی ہے اور نہ دیتے ہیں، اور جب جی چاہتا ہے اس بیچارے ٹیچر کو مکھی دودھ سے مکھی کی طرح نکال کے باہر کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے طور پر اپنے تئیں ان ٹیچرز کی، چاہے وہ کسی بھی اسکول سے وابستہ ہیں، انہوں نے پینشن شروع کی ہے، اور ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کیش بھی ایوارڈ دیے ہیں، اور باقی جو ٹیچر ضرورت مند تھے ان کو بھی، اور جو باقی ٹیچر جن کو ہم ایک پورا ایک لیجسلیشن کی طرف جا رہے ہیں کہ ان تمام اساتذہ کو جو ڈپرائیوڈ ہے ای او بی آئی سے، یا ان کو اسکولوں سے کوئی پینشن نہیں ملتی، یا ان کو ریٹائرمنٹ کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ ڈاکٹر عامر خان بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شمع ہے جو انہوں نے جلائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ان کا ساتھ دیں گے، اور اس طرح ان پرائمری ٹیچرز کی جو قسم پرسی کی حالت ہے اس سے وہ نکل سکیں گے۔ لوگوں کے لیے بھی آپ نے کام کیے ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ ہاں جی، وہ جو اسپیشلائز چائلڈ آج کل ہم کہتے ہیں، اور ان کے لیے بھی بالکل ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے دوست بھی کام کر رہے ہیں، اور تقریباً ہمارے پاس ہمارے ایک دوست ہیں شاہد صاحب، انہوں نے آن کیا ہوا ہے، یہ گلشن اقبال میں ہی ہے، کہ تقریباً ان کے پاس کوئی 150-200 بچے جو ہیں وہ اسپیشلائز چائلڈ ہیں، ان کی تعلیم و تربیت بھی ہو رہی ہے، اور ان کو ہیئرنگ ایڈز بھی دی جاتی ہے، ان کو کھانا بھی فراہم کیا جاتا ہے، اور ان کو مفت لانے اور لے جانے کی سہولت بھی دی جاتی ہے، اور ان کی مالی امداد بھی کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح کا ہمارے ایک اور دوست ہیں جہلم میں، چودھری مدثر حسین شاہ، انہوں نے ایک بہت بڑا ڈس ایبلڈ کے لیے ادارہ بنایا ہوا ہے مین جی ٹی روڈ پر جہلم میں، تو اس کے ساتھ بھی انہوں نے ہماری ہی مشاورت سے یہ کام شروع کیا تھا، اور الحمدللہ ایک وہ بہت بڑا، اس میں ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 300-400 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیے کہ پارٹی کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے کیا کام کیے ہیں، ہمارے اس حوالے سے ہم آپ سے بھی کچھ جاننا چاہیں گے۔ پارٹی کے بارے میں بتائی دیا سارا کچھ کہ کیا کچھ کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے، میں اس بات پہ واقعی حیران ہوں کہ ہم نے بہت کم وقت میں پورے پاکستان کا بلکہ باہر بھی خدمت کی ہوئی ہے لوگوں کی،
اور جس قدر ہمارا پہاڑی علاقہ ہے کشمیر یا پورا اوپر کا حصہ جہاں پر واقعی بہت مشکل ہے تعلیم کو جانا، اور وہاں ہم نے پوری کوشش کی ہے بہتر سے بہتر کرنے کی. ابھی میرے دماغ میں یہ بات بھی ہے کہ بلوچستان کے کچھ علاقوں کو میں اور توجہ دوں مزید، چونکہ وہاں تعلیم کا معیار کافی گرا ہوا ہے. البتہ سندھ، پنجاب اور کشمیر کے پی کے بھی ہم نے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم تعلیم کو اس طریقے سے چاہتے ہیں. میری خواہش یہ ہے کہ جو معیار کراچی میں تعلیم کا، جو معیار پنجاب میں ہے لاہور میں، وہ تمام جاب ہونا چاہیے. اور ہر بچہ جس بھی ادارے سے پڑھ کے نکلے اس کو یہ محسوس ہو کہ میں اتنا قابل ہوں کہ مجھے نوکری مل جائے گی. اس سے کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے. اس کو تعلیمی اعتبار سے اتنا مضبوط محسوس کرنا چاہیے کہ میں وہ کچھ ہوں جو کر سکتا ہوں. جو بچہ کراچی میں MBA یا MA کر کے آ رہا ہے، میں بھی بلوچستان کے کر کے آ رہا ہوں، میں بھی لاہور سے کر کے آ رہا ہوں، میں بھی پشاور سے کر کے آ رہا ہوں. تو اس طرح تعلیمی اعتبار سے ہمیں بہت مضبوط ہونا ہوگا. اور میری خواہش ہے کہ جیسی کراچی کی تعلیم یا کراچی کے یا لاہور پنجاب یونیورسٹی کے لوگ اپنے آپ کو بہت قابل اچھا سمجھتے ہیں، میری خواہش ہے، میری دلی خواہش ہے کہ پوری پاکستان کے ہر صوبے، ہر شہر کے لوگ یہی محسوس کریں کہ میں اتنا ہی قابل ہوں تو کراچی کا آدمی قابل ہے، میں اتنا ہی قابل ہوں تو پنجاب کا آدمی قابل ہے. تب ہمیں تفریق ختم ہو جائے گی کہ وہ کم پڑھے لکھے ہیں، وہاں کے لوگ بہت پستہ تعلیم میں رکھتے ہیں یا بہت پیچھے ہیں. ایسی سوچ انسان کی شخصیت کو خراب کرتی ہے. تعلیمی اعتبار سے مضبوط ہو جائیں گے تو بہت اچھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بات اور کہنی ہے کہ معاشیت کے اعتبار سے ہمیں اور اچھا ہونا ہوگا، چونکہ معاشی اعتبار سے بڑا فرق ہے پورے ملک کے اندر. جو ماحول سندھ کے گاؤں میں ہے کراچی سے مختلف ہے. اس کو اس کے برابر آنا ہوگا. آنا نہیں ہوگا، ہمیں کرنا ہوگا. کوئی چل کے نہیں آئے گا، ہمیں اس کو بڑھانا ہوگا، ہمیں اچھا کرنا ہوگا. یہ ذمہ داری ہے ان باشعور لوگوں کی کہ جو شعور رکھتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز کمی ہے، کیا چیز زیادہ ہے. تو انہیں تمام کمیاں دور کرنی ہوں گی اور قوم کو مضبوط سے مضبوط، بہتر سے بہتر بنانا پڑے گا، مالی اعتبار سے بھی، تعلیمی اعتبار سے بھی، شعور کے اعتبار سے بھی، عقل کے اعتبار سے بھی. ڈاکٹر SM راٹھور صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ تھر میں کیا کیا کام کیا ہے ان لوگوں نے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے تھر میں بہت کام کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا تھوڑی ہمیں بتائیں گے تفصیلات. السلام علیکم. اپنے لیے تو جیتے ہیں سب، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. بیسیکلی آئی بلانگ ٹو تھر عمرکوٹ. تو ایک NGO کے تھرو بھی ہے، سوشل ورکر کے حساب سے، والنٹیئر ورکر کے حساب سے ہم نے تھر میں سب سے پہلے تو جو سر نے جیسے بتایا کہ واٹر از لائف، تو پانی کے اوپر کیا. پانی کی بہت شدید قلت ہوتی ہے، تو وہاں پہ سولر سسٹم کے لگائے ہیں، RO پلانٹ لگائے ہیں. اس کے علاوہ جو تھر میں ہم نے میڈیکل کیمپس کیے ہیں، تو غریب لوگوں کے لیے جو ہیلتھ فیسلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے میڈیسن کے ساتھ فری میڈیکل کیمپس لگائی ہیں. مرکوٹ میں لگائی ہے، چھوڑ میں لگائی ہے، آگے تھر میں بھی گئے ہیں. تو میڈیکل کیمپس کیا ہے. ایجوکیشن کے حساب سے ایک تو اسکول میں نے خود اپنے حساب سے 20 سال سے چل رہا ہے، اس میں ابھی بھی 300 سے بچے زیر تعلیم ہیں. ان کے لیے ہم جتنی ہو سکتی ہے اسکول کے حساب سے پوری ہیلپ کرتے ہیں. ان کی جاتا بھی ہوں، چیکنگ بھی کرتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتے ہیں. تو مین جو پوری ہماری نیشن کی بلڈ اپ ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے بنیادی ایجوکیشن، اس کے بعد ان کی صحت، پھر جو زندگی کے لیے جیاپے کے لیے جو چیزیں ہیں، اس کا پانی ہے، تو اس کے اوپر بہت بڑا کام ہو رہا ہے. تو اس میں ایک ہماری انٹرنیشنل NGOز ہے، ہیومن نیسیسٹی فاؤنڈیشن، اس کے تعاون سے ہم نے وہاں سے بھی آتے ہیں، کیپٹن صاحب بھی ہیں، تو وہ ادھر آتے ہیں، پورے سولر سسٹم چلائے ہیں. ابھی کا آپ کو موقع ملے تو کبھی جا کے نگر پرکت تک ہے، مٹھی میں ہیں اور عمرکوٹ میں ہیں، چھور کی طرف بھی ہے، سارے لگائے ہیں کیمپ. وہ بھی سب آل فنکشنل ہے. ابھی تک ان کا جو ہے جتنا بھی ہے مینٹیننس ہے وہ بھی ہم NGOز کی طرف سے ہی کرتے ہیں. ان لوگوں کو کوئی خرچہ نہیں کرتا، خالی کوئی موٹر تک کی خراب ہوتی ہے تو بتاتے ہیں، تو ساری ان کی مینٹیننس ہوتی ہے. اس کے علاوہ پھر ہم NGO کی طرف سے ادھر بھی انٹیریئر سندھ میں بھی مٹیاری کی طرف ادھر شیلٹر ہوم بھی بنائے ہیں لوگوں کو، جو غریب بیوائیں ہوتے ہیں ان کے لیے بھی شیلٹر ہوم دیے ہوئے ہیں. اور پاورٹی ایلیویشن کے لیے بھی کام چل رہا ہے. تو یہ سارے کام ہم نے ایجوکیشن حساب سے چلا ہے.